امام الانبیاء کی ساری عظمت حق ہے. کون مسلمان کہ جو تاجدار کائنات کو خدا کے بعد سب سے اونچا اور سب سے افضل نہیں مانتا؟ امام الانبیاء کی عظمتیں سارے مانتے ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے. یعنی یہ کہیں گے ہمارا رسول سب سے حسین ہے، ہمارا رسول سارے نبیوں میں سب سے اونچا ہے، ہمارا رسول کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، مگر رسول جو کہہ گئے اس پہ عمل نہیں کریں گے. کبھی ہم نے سوچا کہ امام الانبیاء ہمیں جن جن چیزوں سے روک گئے ہم ان سے رکے ہوئے، اور جن جن چیزوں کا حکم دے گئے ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک بندہ اپنے ماں باپ سے کہے بھئی ماں باپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، بس تم سے جدا ہو جاؤں تو پھر تڑپتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں. لیکن ماں باپ اسے جو کچھ کہتے رہے وہ نہ مانے تو ماں باپ کہیں گے یہ سب ڈرامہ ہے تیرا. اگر سچی محبت ہوتی ہمارے ساتھ تو پھر ہماری مانتے. تو یوں تو ہر شخص کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضور سے عشق ہے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جو جو کہہ گئے وہ کرنے لگ جاؤ، جس جس سے روکا اس سے رک جاؤ، مگر وہ کریں گے نہیں، اس سے رکیں گے نہیں، دعوے کرتے رہیں گے ہمیں حضور سے محبت، ہمیں حضور سے عشق. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور کا سچا محب کون ہوتا ہے. یہ پیروں کے پیر فرماتے ہیں. اب اس تکڑی پہ ہم اپنے آپ کو تولیں جو غوث اعظم دے گئے. اب فرماتے ہیں جو حضور کا سچا محب ہے یا اللہ کا سچا محب ہے، المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. جو امام الانبیاء کا سچا محب ہے اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک رسول ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے. بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر کپڑے اور پردہ رسول کا چل رہا ہوتا ہے. اولاد اس کی ہوتی ہے مگر تعلیم نبی والی دے رہا ہوتا ہے. شادی اس کی ہوتی ہے مگر اس پہ طریقے نبی کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کو باہر لے جائیں تو پھر یہ عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر قانون نبی کا چل رہا ہوتا ہے. اور ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام رسول کا چل رہا ہوتا ہے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ محبت ہے حضور کے ساتھ، محبت ہے اور عشق کا دعویٰ بھی ہے کہ حضور کے عاشق، مگر اس محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے. آذان سننے کے بعد ہمیں وہ اڈے سے اور ہوٹل سے اور دارے سے اور تاش کی بازی سے اٹھا کر رب کے گھر تک لے جائے، اس محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے. ہمیں نبی سے عشق ہے مگر اس عشق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بستر سے اٹھا کر مصلی تک پہنچا دے. تو یہ کس درجے کی محبت کہ جو آذان سن کے نماز بھی نہ پڑھوا سکے؟ یہ کون سا عشق ہے جو بستر سے اٹھا کر مصلی تک بھی نہ لے جا سکے؟ یہ عشق نہیں ہے، یہ صرف دعوی عشق ہے. کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟
کتنے گھروں کی بہو بیٹیاں ہیں، عورتیں جو شریعت کے مطابق پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہیں. شہروں میں تو ویسے ہی بربادی ہو گئی نا، دیہاتوں میں بھی لوگوں نے اس چیز کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو بچیاں ننگے منہ بازار میں جا رہی ہیں، چہرے پہ برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، وہ جب گھر سے نکل کر پلٹ کے آتی ہیں تو کیسی ہوتی ہیں؟ آؤ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور نے فرمایا جو بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنتیں اترنے لگ جاتی ہیں، اور گھر لوٹ کے آنے تک اس پر رب کی لعنتیں پڑتی رہتی ہیں، اور جتنے اسے دیکھتے ہیں ان دیکھنے والوں پر بھی لعنت پڑتی ہے. حدیث کے لفظ ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو اپنا آپ دکھا رہی ہے اس پر بھی لعنت. محبت ہے نبی کے ساتھ، محبت ہے آقا کے ساتھ، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، وہ چیز جو ہماری بہو بیٹیوں کو لعنتی بنا رہی ہے اس سے بچائیں گے نہیں عورتوں کو. دو گز کپڑی لگے گا نا، یہ 3 گز کی چادر ہوگی. اگر گھر سے نکلتے وقت ہم عورتوں کو سمجھا دیں کہ بازار جانا ہے تو اس چادر میں لپٹ کے جانا اور پردہ کر کے جانا، تو پھر کیا قیامت آ جائے گی. آپ بازار میں جاتے ہیں نا ٹافیاں خریدنے، ٹافیوں کی دکانوں، تو کچھ ٹافیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے اور کچھ ننگی پڑی ہوتی ہے، ان پہ کور نہیں ہوتا، اوپر غلاف نہیں ہوتا ان کا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن پر غلاف نہیں ہوتا مکھیاں ان پہ ہی بیٹھی ہوتی ہیں، اور جو کور میں ہوتی ہیں نا، خول میں اور پردے میں ہوتی ہیں، ان پر مکھی بیٹھ بھی جائے تو گندی نہیں ہوتی، ان پر مکھی بیٹھ بھی جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پردے میں ہے. اسی طرح جو عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، لوگوں کی غلط نگاہوں کی مکھیاں ان پہ بیٹھتی ہیں، اور وہ جو گھر لوٹتی ہیں تو رب کی لعنتیں اور وہ گندی نظروں کا اثر لے کر گھر لوٹتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ پردہ جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کتنے لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو پردہ کراتے ہیں؟ یہ زمینداروں میں تو اس کا رواج ہی کوئی نہیں، دیہاتوں میں تو اس کا رواج ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی باتیں سنیں گے، بڑے جھومیں گے، نعرے لگائیں گے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جی حضور کی عظمت بیان کی جائے، مگر عظمت والے کی عظمت سن کر پھر اس کی بات نہ ماننا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارے خطیب آتے ہیں نا تو زمین و آسمان کے قلابے بلا دیں گے، بڑی بڑی مثالیں دے کے، اور معلوم نہیں کیا قیامت ڈھا دیں گے خطاب میں، مگر لوگوں کے بیماریوں کا علاج نہیں بتائیں گے. یہی وجہ ہے لوگوں کی زندگی نہیں بدلی، لوگوں کے گھر کا ماحول نہیں بدلا، زندگی گزر گئی جلسے سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، مگر آج تک اپنی بیٹیوں کو شریعت کا پردہ نہیں کروایا، کیونکہ صرف شانے سن سن کے نعرے لگاتے رہے اور ریجھتے رہے اور جھومتے رہے. گھر کا ماحول نہیں بدلا، بہو بیٹیوں کا لباس نہیں بدلا، اولاد کو سب سے پہلے نبی کا قرآن نہیں پڑھایا.
جس کو امام الانبیاء فرض قرار دے گئے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، اس پہ عمل نہیں کی۔ ہماری اکثریت ایسی ہے جو یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن پاک کے ہم پہ حقوق کتنے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن جو گھر میں پڑا ہے اس کے ہمارے ذمے حقوق کتنے ہیں، اور جو قرآن کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ ہم پہ فرض ہے چیزیں۔ اور قیامت کے دن قرآن میں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں کہ کہہ دو کہ یہ ضعیف ہے، قرآن میں ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ امام الانبیاء کی امت کے بہت سے لوگ جب قیامت کے دن تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے نبی کے پاس جائیں گے، آقا ہم مشکل میں ہیں ہمیں بچا لیجیے، امام الانبیاء کیا فرمائیں گے؟ وہ بچائیں گے نہیں، قرآن کہہ رہا، وہ کیا فرمائیں گے؟ وہ الٹا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر لیں گے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، الٹا حضور رب کی بارگاہ میں ان بندوں کی شکایت کر دیں گے جو اپنے آپ کو بخشوانے آئے تھے حضور کے پاس۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، امام الانبیاء عرض کریں گے میرے رب یہ وہ بدبخت آئے ہیں میرے پاس کہ جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے زندگی بھر تیرے قرآن کی طرف پشت رکھی تھی۔ قرآن کہتا تھا بہو بیٹیوں کو پردہ کراؤ، ان کی بہو بیٹیاں بن سمر کر بازاروں میں جاتی تھی۔ قرآن کہتا تھا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ کہتا تھا وہ لوگ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کو خود ٹی وی لا کے دیے تھے، خود ٹیلی ویژن لا کے دیے تھے، اور خود چھتوں پہ ڈشیں لگوائی تھی، اور خود کیبل کے کنیکشن لے کے دیے تھے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو نبی کی امت میں بے حیائی پھیلائیں، تو آج گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے، رقص اور کنجریوں کے ڈانس یہ ہر گھر میں دیکھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ بے حیائی پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی؟ امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ وہ لوگ ہیں آج میرے پاس آئے ہیں، آقا ہمیں بچا لیجئے، اور انہوں نے میرے قرآن کی طرف پشت کر رکھی تھی۔ کیا قرآن کہتا تھا اے نبی کی امت کی عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھروں میں بھی رہو تو اپنے سینوں اور چھاتیوں پر بڑی چادروں کی اوڑھنیاں رکھا کرو، اوپر پلو لٹکا کے رکھا کرو۔ اور یہ بد نصیب عورتیں یہ ٹائٹ اور چست کپڑے پہن کر بازار جاتی تھی۔ قرآن کہتا تھا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے نبی کی امت کی عورتوں اگر مجبوراً گھر سے نکلو، شوق میں نہیں، مجبوراً نکلو، گلی میں جاؤ، بازار میں جاؤ، مجبوراً نکلو تو اپنے پاؤں بھی اس زور سے زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ امام الانبیاء عرض کریں گے مولا یہ بدبخت آئے ہیں میرے پاس کہ زندگی بھر میرے قرآن کی طرف پشت کرتے رہے، اور اب آئے سفارش کیجیے۔ قرآن کہتا تھا وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن کہتا تھا دکانداروں ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی نہ مارنا، ملاوٹ والا مال مت بیچنا۔ اور یہ بدبخت دکاندار آیا میرے پاس کہ زندگی بھر ملاوٹ والا مال بیچتے رہے اور ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے رہے۔ قرآن کہتا اور آقا فرما گئے من غش فلیس منا، فرمایا جو میری امت کو دھوکہ دے اور ملاوٹ کرے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور یہ دودھ میں پانی ملا کے بیچا کرتے تھے. تو بتاؤ کہ قرآن و سنت کے آئینے میں جب اپنا ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا کون شریعت پہ عمل کر رہا ہے. امام الانبیاء اس لیے تو تشریف نہیں لائے تھے کہ ہم میلاد منائیں اور جھنڈے حضور کے لگائے رکھیں، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. یہ رمضان آتا ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، تو نالین ہوتا ہے حضور کا نالین، اس کا نقشہ ہوتا ہے، نقشہ، سٹیکر بنے ہوئے، سٹیکر، اور بیج بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے سونے کے بیج ہیں، بڑے خوبصورت بن گئے بیج حضور کے نالین پاک کے سٹائل ماڈل سے بنے ہوئے. لوگ یہاں لگاتے ہیں، پیچھے بکسوا لگا ہوتا ہے اور یہاں لگا لیتے ہیں، کئی ٹوپی میں لگا لیتے ہیں. وہ حضور کے نالین جوتے مبارک ان کا نقش ہے جو یہاں لگاتے ہیں اور یہاں سر پہ لگا لیتے ٹوپی میں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہماری منافقت کا حال کیا ہے کہ یہ جس نالین کا نقش ہم نے یہاں پہ لگایا اور سر پہ لگایا، ماتھے پہ، یہ نالین حضور کے جسم کے کس حصے میں رہا ہے بتائیے؟ جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ پاؤں میں. جوتے مبارک حضور کے پاؤں میں رہے، جن کا نقش ہم نے سینے پہ اور سر پہ لگا رکھا. جوتے امام الانبیاء کے پاؤں میں رہے اور داڑھی نبی کے چہرے پہ رہی ہے. داڑھی کہاں رہی؟ حضور کے چہرے پہ. تو جو شے نبی کے پاؤں میں رہی اس کا نقش ہم نے سر پہ لگا رکھا اور سینے پہ، اور جو شے نبی کے چہرے پہ رہی اسے ہر روز اس طرح سے مونڈ کر گندی نالی میں بہا دیتے ہیں. بڑی محبت ہے نبی کے ساتھ کہ تاجدار کائنات کا عشق ہے مگر آقا کی صورت بنانا قبول نہیں ہے. یہ کون سی محبت، یہ کون سا عشق ہے حضور کے ساتھ؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم شریعت سے بہت دور ہٹ گئے، بہت دور ہٹ گئے. آج غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا، دیہات ہے یا شہر ہے، کوئی ڈھونک ہے یا صرف ایک کوٹھا ہے جنگل میں، وہاں اگر عورتیں ہیں تو انہوں نے نیل پالش ضرور رکھی ہوئی ہے، سرخی بھی ضرور ہے، پاؤڈر کریمیں بھی ضرور ہے، اور نیل پالش بھی ضرور ہے. یہ ناخنوں پر نہیں لگاتی ہیں عورتیں نیل پالش. بھئی یہ نیل پالش لگاتی تو ہیں مگر مسئلہ کسی کو نہیں معلوم. یہ غور سے سنیں، ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے گھروں میں نحوستیں کیوں ہیں؟ ہمارا رزق تنگ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ جو رب نے ناخن بنائے نا، ان پر اگر نیل پالش لگا دے تو اللہ کے بنائے ہوئے ناخنوں پر پالش کا خول چڑھ جاتا ہے. پالش کا جیسے آپ لکڑی پر پینٹ کر دیں، روغن کر دیں تو لکڑی چھپ جاتی ہے نا روغن کے لیے. اسی طرح ناخنوں پر جب پالش لگا دیتے ہیں، نیل پالش، تو ناخن جو رب نے بنائے وہ اس پالش کے نیچے چھپ جاتے ہیں. اب جس عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہے اگر اس کا جسم ناپاک ہو گیا، جیسے شادی شدہ عورتوں کا ہوتا، اگر اس پہ غسل واجب ہو گیا اور نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اس نے نیل پالش نہیں اتاری، یہ سمجھ رہے؟ وہ عورت اگر 7 سمندروں میں بھی غسل کرتی پھرے اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا. تو ایمان سے بتائیے کتنے گھروں میں عورتیں ہیں جنہیں یہ مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. خامدوں کو نہیں معلوم، عورتوں کو کیا معلوم ہوگا؟
مردوں کو نہیں معلوم، عورتوں کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا؟ اور جن گھروں میں نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، 4 مہینے گزر گئے شادی کو، 6 مہینے یا سال، تو ان گھروں میں آپ غور کیجئے، یہاں کئی بیٹھے ہوں گے ایسے کہ ان کی بیویوں نے جو نئی نئی شادی جن کی ہوئی ہے اور آئی ہے، وہ 6 مہینے نیل پالش اترنے ہی نہیں دیتی، وہ اگلی تھوڑی سی پھیکی پڑتی ہے تو اوپر نہیں لگا دیتی، سال سال وہ نیل پالش نہیں اترنے دیتی، اور 6 مہینوں میں اور سال میں جسم ناپاک ہوا 1000 بار، اور شریعت نبی کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی، تو بتاؤ ان کے جسم کتنے ناپاک ہو چکے ہیں؟ اور انہی ناپاک ہاتھوں کے ساتھ وہ پھر آٹا گوندتی ہیں، اسی سے پھر روٹیاں پکاتی ہیں۔ وہی بیچارے بزرگ کھاتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، اب بزرگ ہی رہ گئے نمازی، تو وہ بیچارے جاتے ہیں مسجد ان ناپاک ہاتھوں کی روٹی کھا کے، تو کیا ہوتا ہے اندر جو تھوڑی روشنی ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی، ختم ہو جاتی، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں معلوم تو عمل خام کریں گے۔ امام الانبیاء کے غلام، اب جس قوم کا یہ حال ہو، اور آپ کو نئی بات بتانے لگا، جتنی سرخی چائنا میں بن رہی ہے، اور ہمارے ملک میں میڈ ان چائنا سستی ملتی ہے سرخی، چین کی بنی ہوئی چیزیں وہ سستی ہوتی ہیں، اور چین کافروں کا ملک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ چوہے کھاتے ہیں، وہ چھپکلیاں کھاتے ہیں، چین کے لوگ چوہے کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، گندے ترین کافر ہیں، اور ہمارے ملک میں سب سے سستی جو سرخی بنتی ہے نا، وہ میڈ ان چائنا کی ہے، جو چین سے آتی ہے، اور جرمنی کی اس سے مہنگی ہے، جاپان کی اس سے مہنگی ہے، یو ایس اے امریکہ کی اس سے بھی مہنگی ہے، اور یہ ساری بنی ہوئی یہاں بک رہی ہیں، اور ہمارے خامد جاتے ہیں یا بیویاں ساتھ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں باہر ملک کی دینا، کیونکہ معلوم ہے کہ اپنے ملک کی اچھی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے ہمیں چین کی سرخی دینا، ہمیں جاپان اور جرمنی کی دینا، ہمیں امریکہ کی بنی ہوئی دینا، ہمیں یورپ کی بنی ہوئی دینا، اور امریکہ والے اور چین والے بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ کافر ہیں وہ ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ نہیں یقین میرے پاس، ہاں میں تمہیں کتاب پڑھاؤں، گھروں میں جتنی سرخیاں پڑی ہیں، آپ گھروں میں جا کر دیکھنا، سرخیوں پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، میڈ ان جرمنی، میڈ ان جاپان، کہ یہ جاپان میں بنی ہے، یہ چائنا میں بنی ہے، یہ سرخی جو ہے یہ جرمنی میں بنی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے، تو جا کے دیکھنا، اور جتنی بن رہی ہیں سرخیاں چین میں، جاپان میں، جرمنی میں، یو کے میں یا یو ایس اے میں، امریکہ میں، امام الانبیاء کے غلاموں وہ ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ میں انگلینڈ کے دورے پہ جاتا رہتا تھا، تو جو انگلینڈ کا شہر ہے نا برمنگم، لندن تو مشہور ہے، اس کے بعد بڑا شہر برمنگم ہے، برمنگم میں رہتا تھا، وہاں سے میں نیشنل کوچ پہ اسکاٹ لینڈ جاتا تھا، 8 گھنٹے کا سفر ہے، ڈنڈی آخری شہر ہے سمندر کے کنارے، وہاں خطاب کے لیے مسلمان رہتے تو بلاتے تھے، تو وہاں جاتا تھا، تو موٹر وے پہ جب وہ کوچ جا رہی ہوتی تھی تو دونوں طرف کھیت ہے نا، جیسے ہمارا موٹر وے یا سڑکوں کے دونوں طرف کھیت ہوتے، تو میں نے کھیتوں میں خنزیروں کے ان کے اجڑ دیکھے، اجڑ، کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بکرے سے بھی مہنگا ہے وہاں خنزیر کا گوشت، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، گوشت تو خنزیر کا وہ کھاتے ہیں انگریز اور کافر، اس کی چربی سرخی میں ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس قوم کی بچیوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہے، جسم کے اور حصے پہ نہیں، منہ پہ مل رکھی ہے،
اور نیل پالش کی وجہ سے جسم اتنے ناپاک ہو چکے ہیں، ان بچیوں کی جھولی میں نمازی اور غازی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پھر ان کی مانگی ہوئی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ سجدے بھی کرے گی تو سجدے مردود ہوں گے، رد ہوں گے۔ تو اس طرف کسی کا دھیان نہیں، کسی کی توجہ نہیں، کیونکہ ہم ہیں چوری کھانے والے مجنون۔ اسلام مانگتا ہے خون۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہو کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو قرآن کا ختم بھی کروا لیا، گھر میں شادی آئی تو ڈھولک بھی بجوا لی، ڈھولکی بجوا لی، گانے چلا دیے، ڈانس کروا دیا، دھمال ڈال لی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اسلام قبول کرنا ہے تو مکمل مسلمان بن جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے نہ رہو۔ اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ گھر میں کوئی مر گیا تو 4 دن ٹی وی نہیں چلائیں گے۔ اچھا سوال یہ کہ جب مر گیا تو گھر میں ٹی وی کیوں بند کر دیا 2-4 دن؟ اس کا مطلب مان گئے کہ ٹی وی کوئی ایسی شے ضرور ہے کہ جب گھر میں کوئی مر جائے تو پھر نہیں چلانا، کیونکہ اس میں گانے چلتے ہیں، اس میں فلمیں چلتی ہیں، اس میں ڈرامے چلتے ہیں۔ اب مرنے پہ ہمیں قبر یاد آ گئی تھوڑی سی 4 دن کے لیے، بس 4 دن گزرے پھر ٹی وی آن ہو گیا، پھر اسی طرح فلمیں ڈرامے، اور کئی بابے بھی اینک صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پچھلی کس دیکھی تھی اور یہ نہ رہ جائے میرے۔ اب ہوٹلوں پہ دیکھ لے، ہوٹلوں پہ رات کو بھی 12 بجے 1 بجے گزرے تو ہوٹلوں پہ انہوں نے ڈشیں لگائی ہوئی ہیں، اور رات کے 2-2 3-3 بجے، کیونکہ اس وقت ہوٹلوں پہ گاہک کوئی نہیں ہوتا، ملازم اور مالک بیٹھ کر کنجریوں کے ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بسوں کے اندر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء کیا فرما گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی 4 فتن، میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے مختلف زمانوں میں، اور آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دے گا، سنو آقا کی حدیث، آقا نے فرمایا وآخر حل غنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا۔ وہ گانے سننے والوں اور نغمے اور گیت سننے والوں اور شادیوں پہ ڈیک لگا کے کنجریوں کے گانے چلانے والوں، اور مدینے والا فرما رہا ہے تمہاری بربادی ہی گانوں سے ہوگی۔ اور تمہارا کوئی موبائل خالی نہیں ہے گانوں سے، تمہارا کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہے جہاں گانے نہ ہو، تمہارا کوئی ٹرک، کوئی ٹرالی، کوئی سزوکی، کوئی ٹریکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس پر کنجری کا گانا نہ لگاؤ۔ اور مدینے والا کہہ رہا ہے گانے سنو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو کیا حیا کیا ہم نے حضور کی تعلیمات کا؟ توجہ ہی نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی مجبوری ہے، اب اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے بچنا، جن گھروں میں آج بھی نہیں ہے، جن گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے وہ مر گئے، وہ پاگل ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ان کے گھر میں زیادہ برکتیں ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے، وہ زیادہ رحمتوں میں رہتے ہیں، وہ زیادہ سکون اور برکت میں رہتے ہیں۔ اور جس مشکل کی تو بات کر رہا ہے کہ جی بچنا مشکل ہے، تو پھر قبر کا عذاب سہنا آسان ہے؟ جہنم میں جانا آسان ہے؟ آج ٹی وی سے بچنا مشکل ہے تو رب کا عذاب سہنا آسان ہے تیرے لیے؟ تجھے خبر ہی کوئی نہیں عذاب کیا ہوگا۔ اور امام الانبیاء نے خبر دی کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا
کہ یہ برائیاں، بے حیائیاں، گانے، ڈھول دھمکے، راگ باجے اور ٹیلی ویژن اور کنجریوں کے رقص اور ڈانس یہ گھر گھر اس طرح پھیل جائیں گے کہ حضور نے فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. میں حدیث پڑھ رہا ہوں حضور کی. آقا نے فرمایا ان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا میرا امتی ہے، جو دین پہ چلتا رہے گا بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ. امام الانبیاء نے فرمایا برائی اتنی پھیل جائے گی امت میں کہ دین پر صابر رہنے والا اور چلتا رہنے والا اتنی مشکل میں ہوگا کل قابض علی الجمر، جس طرح وہ بندہ مشکل میں ہوتا ہے جس نے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوئے ہوں. مثال دی حضور، کسی کی مٹھی انگاروں سے بھر دو اور پکڑا دو اسے. آقا نے فرمایا جتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے نا، میری امت پہ وقت آئے گا شریعت پہ چلنے والا اتنی مشکل میں ہو جائے گا کہ بدبخت اسے تانے دیں گے، برادری کے لوگ کہیں گے یہ صوفی ہو گیا ہے، یہ سائی ہو گیا ہے، یہ ملا ہو گیا، جو منہ میں آئے گا بکتے پھریں گے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے جنت دیکھی، یہ غور سے سننا، فرمایا اکثر اہل الجنت بلہن، حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں جب میں نے جنت دیکھی تو اپنی امت کے جتنے بولے لوگ تھے سب میں نے جنت میں پھرتے دیکھے ہیں. جتنے بولے لوگ کون؟ جنہیں لوگ کہتے تھے یہ سائی ہے، اسے دنیا کی ہوائی کو نہیں لگی، کہتے تھے یہ مسیتل ہے، اور یہ مولوی ہو گیا ہے، اور یہ صوفی ہے، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، پتہ نہیں جو نام آتا تھا بک دیتے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں تم سائی کہتے ہو، جنہیں تم بولا کہتے ہو، انہی کو میں نے جنت میں پھرتے دیکھا ہے. اور اپنے تئیں جتنے چالاک تھے وہ سب جہنم میں جل رہے تھے. جو زیادہ ٹیڑو بنتے تھے اور پاڈے بنتے تھے، اور جو زیادہ سمجھتے تھے ہم نے عقل بڑھی ہے کہ ہم نے پلاٹ بنا لیے بے ایمانی کر کے، ہم نے کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیے حرام خوری کر کے، ہم نے بھائیوں کے حق اور زمینیں چھین کر بڑی ترقی کر لی. آقا فرماتے جنہیں اپنی عقل پہ ناز تھا وہ بدبخت سارے جہنم میں جل رہے تھے. یہ صورتحال ہے. اس لیے زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے دعا کیا کرے مولا ہمیں بھی ان بھولوں میں رکھنا کہ جنہیں تیرے حبیب نے جنت میں پھرتے دیکھا. اس عقل پہ لعنت بھیجو جو بندے کو جہنمی بنا دے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی نوجوان اگر تقریر سنتا ہے نا، یا علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا دعوت اسلامی کے ماحول میں جاتا ہے تو وہ پھر چھوڑ دیتا ہے گانے وغیرہ. وہ کہتا ہے نہیں میں شادی بھی شریعت کے مطابق کروں گا. اب اس بیچارے کا ذہن بن جاتا ہے کہ شادی شریعت کے مطابق کرنی، ڈھول نہیں بجیں گے، گانے نہیں چلیں گے. اس کے مامے اور چاچے آکڑ جاتے ہیں. ماما کہے گا میں ڈھول بجاؤں گا، چاچا کہے گا میں گولے چھوڑوں گا. میرے بھانجے اور بھتیجے کی شادی ہے، کیسے؟ ڈھول نہیں بجے گا، میں کروں گا. اور چاچو اور ماموں، حضرت شاہ نصیر الدین گولڑوی تمہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، اور دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. جب قبر میں قدرت کے شکنجے میں آئے گا، جہنم کے عذاب میں جکڑا جائے گا، اور چاچے مامے تیری اکڑ اس دن نکل جائے گی جس دن قبر میں میرے نبی نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور آقا نے فرما دیا یہ میرا نہیں ہے، اس دن تیری اکڑ نکل جائے گی. اس لیے ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. اس لیے میرے آقا کے غلاموں یہ باتیں آج کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. وہ تقریر بڑی سوچی ہے، مجھے بھی آتی ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں نا کہ بس دو چار معجزات سنا دوں، دو چار ٹپے سنا دوں، بس اس طرح باتیں سنا دوں اور آپ بھی خوش ہو کے گھر چلے جائیں گے. بڑا سواد آ گیا تھا، پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. سیکھیں گے اتنا بھی نہیں کہ واپس جا کے زور کی نماز ہی پڑھ لیں، فجر تو پڑھ کے نہیں آئے.
تو پھر جلسوں کا مقصد کیا ہے اگر تعلق ہی نبی سے نہیں جوڑا؟ امام الانبیاء جب اس دنیا میں آئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی رب کے سجدے میں گر گئے تھے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، آقا کا میلاد ہوا تھا، سب سے پہلے سجدے میں گر گئے تھے۔ آقا نے بتا دیا کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی ابتدا ہی میرے نبی نے رب کے سجدے سے کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد بھی مناتے ہیں اور معراج بھی مناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو سجدے اللہ نے تحفے میں دیے تھے، سجدے تحفے میں دیے تھے، نمازیں تحفے میں دی تھی۔ اور جب اپنا میلاد ہوا، حضور خود پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدے میں گر گئے۔ تو ہم جو اہل سنت ہیں، ہم حضور کا معراج بھی مناتے ہیں اور میلاد بھی۔ معراج النبی کے دل سے بھی کرتے اور میلاد النبی کے دل سے بھی کرتے۔ میلاد پر خود سجدے میں گرے، معراج پر سجدے تحفے میں لائے۔ اب جو معراج اور میلاد منائے اور سجدے نہ کرے اور نمازیں نہ پڑھے، بتاؤ اس سے بڑا پھر منافق کون ہے؟ آج بوڑھے بوڑھے لوگ ہمارے بزرگ اعلان کر دیا کرتے تھے، بھئی جب نماز ہونی ہوتی ہے اگلی صف میں کوئی آلو نہ آئے، آلو آگے نہ آئے۔ تو آلو سے مراد وہ بوڑھے ہوتے تھے کہ جو بڑھاپے میں بھی داڑھی کو نہیں ٹکنے دیتے چلے تھے۔ تھوڑی سی نظر آئی نا، نائی کے پاس پہنچ گئے، رگڑ دو اسے۔ اس عمر میں بھی جسے اپنی شکل رسول جیسی بنانی نہیں آئی، اس نے اپنی قبر قیامت خراب کر لی، بدبخت۔ قبر اور قیامت کی فکر ہی کوئی نہیں، اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ اڈے اور ہوٹل پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، سفید داڑیاں ہو گئی، نمازیں چھوڑ دیں۔ الیکشن ہو نا کسی علاقے میں، پھر بڑی گپیں ہوتی ہیں، دارے پہ، ہوٹل پہ، اڈے پہ، جہاں بیٹھے الیکشن کی گپ شپ ہو رہی ہے، نماز کا کسی کو بھی خیال نہیں۔ دوسروں کی فکر ہے کہ وہ ووٹوں میں جیت جائے، وہ جیت جائے، اور خود بیچارہ ہارتا جا رہا ہے، اور اب قبر میں اترنے والا ہے۔ اسی طرح جنہیں دو لفظ پڑھنے آتے ہیں نا، انہیں صبح سویرے اخبار مل جائے تو اوپر سے لے کر نیچے تک پوری پڑھیں گے اور فوٹو بھی دیکھیں گے بڑے غور سے۔ اب قبروں میں اترنے والے 80 سال، 60 سال، 50 سال عمر ہو گئی، اخبار ساری پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے تو گھر میں نبی کا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اس حد تک غفلت نے لپیٹ میں لے لیا ہمیں کہ نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، دن بھر غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، شکل بھی حضور جیسی نہیں بناتے۔ اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب کیا کیا جائے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ حضور نے بات ہی ختم کر دی، فیصلہ کر دیا۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے طریقوں سے اور سنت سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ میری سنگت میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ میرے طریقوں سے پیار کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھا۔ اور جس نے میرے طریقوں کو پسند ہی نہیں کیا، دیکھو نا، فوجیوں کی اپنی وردی ہوتی ہے، پولیس کی اپنی وردی ہوتی ہے،
کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا بھئی یہ فوجی اور یہ پولیس والا ہے، آپ صرف وردی دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ پولیس والا ہے، یہ فوج والا، یہ فوجی ہے اور یہ سپاہی ہے، پہچان جاتے ہیں نا کپڑوں سے، کیونکہ شکل و صورت جس سے ملتی ہو، لباس ڈھنگ جس محکمے سے ملتا ہو، پتہ چل جاتا ہے اس محکمے کا۔ تو قبر میں اگر یہودیوں والی شکل لے کے جاؤ گے، نہ منہ پہ داڑھی نہ مونچھ ہے، جب فرشتے قبر میں پہنچیں گے تو پہنچتے ہی پہچان جائیں گے یہ کوئی نبی والا نہیں لگ رہا، یہ کوئی مدینے والے کا غلام نہیں لگ رہا، یہ کوئی یہودی یا عیسائی تو نہیں آ گیا۔ پھر جب بعد میں پوچھیں گے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ نہیں بتا سکے گا، کیوں کہ رب کے گھر آتا جاتا تو رب سے آشنائی ہوتی ہے، اور جس کے گھر جائیں اس سے تعلق جڑتا ہے۔ وہ بدبخت اڈے میں رہا، ہوٹلوں پہ رہا، تاش کی بازی پہ رہا، 5 وقت اذان سن کر بھی رب کے گھر نہیں گیا، تو جب رب کے گھر نہیں گیا تو رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ نہیں بتا سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ وہ دل میں نہیں اترا ہوا تھا، زبان پر تو تھا، جب بھی اذان سنی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیتا تھا مگر اوپر اوپر سے پڑھتا تھا۔ اور اس کی مثال دی بزرگوں نے، اللہ کے ولیوں نے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میرے گھر میں طوطا تھا، طوطا پنجرے میں تھا، تو میں اس کو کہتا تھا میاں میٹھو کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ، میں کہتا تھا کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ، میرے ساتھ کہتا تھا اللہ اللہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، میں سامنے بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اچانک بلی آئی نا، اس نے طوطے کو گردن سے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر نا، پنجرا کھلا ہوا تھا دروازہ، لے کر درخت پہ چڑھ گئی۔ اب وہ طوطا مر رہا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی، اب میں کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا، وہ درخت پہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ طوطا مرتے ہوئے ٹیں ٹیں کر رہا تھا، ٹیں ٹیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ یہ بدبخت پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، مرتے ہوئے ٹیں ٹیں کیوں کر رہا، اللہ اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ موت کے وقت تو اسے رب یاد آنا چاہیے، اللہ اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ اللہ مرتے وقت اس لیے اس کے منہ سے نہیں نکل رہا کہ جو پنجرے میں اللہ اللہ کرتا تھا نا، وہ زبان تک رہی تھی، دل میں اللہ نہیں اترا تھا، دل میں ٹیں ٹیں ہی اتری ہوئی تھی۔ ابھی اگر دل میں اللہ اللہ اترا ہوتا تو مرتے ہوئے بھی منہ سے اللہ اللہ نکلتا، لیکن چونکہ دل میں اللہ نہیں اترا تھا، دل میں ٹیں ٹیں تھی، اس لیے مرتے ہوئے بھی ٹیں ٹیں کر رہا ہے۔ اس لیے صرف اذان سن کر کلمہ پڑھنے والوں اور نمازیں نہ پڑھنے والوں، جب مرو گے تو تمہارے دل سے بھی ٹیں ٹیں نکلے گی، اللہ اللہ نہیں نکلے گا، کیونکہ تمہارے دل میں نہیں اترا۔ دل میں اترتا تو نمازیں نہ چھوڑتے، دل میں اترتا تو زکوٰۃ سے منہ نہ پھیرتے، دل میں اترتا تو گھر کا ماحول نبی کی شریعت کے مطابق بناتے۔ تو ہمارے دل میں کوئی نہیں اترا ہوا، ہاں زبان پر ہے، زبان پر ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کو اتار لو، دل میں اللہ کو اتار لو، من میں اللہ کو اتار لو، من میں، اور ایسا اتارو کہ باہر کا بھی نقشہ بدل جائے۔ کم از کم اپنا حلیہ تو اپنے نبی جیسا بنا لو، اپنی شکل و صورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا لو۔ اتنا بھی نہیں کرو گے تو پھر قبر میں معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ حضرت با یزید بستامی تھے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور حضور غوث پاک سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ وہ زمانہ پھر کتنا عجیب زمانہ ہوگا۔ آپ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے آ کے توبہ کی، کفن چور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کروائیے اور طریقہ بتائیے۔
آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا جرم کیا تھا، گناہ کیا کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں زندگی بھر مسلمان میتوں کے کفن چوری کرتا رہا ہوں، جہاں پتہ چلتا تھا کوئی مسلمان مر گیا میں اس کے جنازے میں بھی شریک ہو جاتا تھا، دفن میں بھی، اور نشان رکھ کے آ جاتا، جب رات کو دنیا سو جاتی میں جاتا اور اوپر سر کی طرف سے نہ مٹی ہٹا دیتا، سلے ہٹا دیتا، اندر اتر کر میت کا پورا کفن اتار کر بازار بیچ دیتا تھا۔ تو حضرت میں اب توبہ کرنے آیا ہوں کیونکہ میں نے بھی تمہاری جانا ہے، اس لیے مجھے توبہ کروا دو۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اب بھی وقت پہ آ گئے ہو، وقت پہ آ گئے، تیرے جرم تھوڑے ہیں، اس کی رحمت پھر بھی زیادہ ہے۔ وہ دیکھو نا ہمارے ہاں تو یہ محاورہ ہے نا کہ صبح کا بھولا شام کو آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، بھئی شام کو آ جائے تو پھر بھولا نہیں، لیکن 4 دن لیٹ ہو جائے تو پھر کوئی منہ نہیں لگاتا، پھر سارے انگلی اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا، کہاں کہاں رہا۔ مگر اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ کا قانون اور ہے کہ یہاں زندگی بھر کا بھولا بھی آ جائے تو میری رحمت بڑھ کے اسے گلے لگا لیتی، مگر آئے تو صحیح، آئے تو صحیح میری طرف۔ اس نے کہا حضرت میں نے بھی مر جانا، مجھے توبہ کروائیے۔ آپ نے اسے توبہ کروائی، طریقہ بتایا، اپنے ہاتھ پہ مرید کیا۔ اب آپ نے فرمایا مجھے بتا کہ تو نے زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے ہوں گے؟ وہ کہنے لگا حضرت اب توبہ کر چکا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے میں نے، یعنی پوری زندگی اسی دندے میں گزری۔ آپ نے فرمایا اب میرے سوال کا جواب دے کہ تو نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے تو بتا کہ ان میں سے کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو اس کا تھوڑا چہرہ کر دو قبلے کی طرف، رخ کر دو قبلے کی طرف، تو اب بتا کہ کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ اب چور کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا حضرت اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے جن میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف تھے، باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ کیوں منہ پھیر دیے گئے تھے قبر میں؟ اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کے منہ جب زندگی میں ادھر نہ تھے کہ 5 وقت کی اذان سنتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، جب زندگی میں منہ کعبے کی طرف نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے دیے جائیں؟ فرمایا ان کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے جائیں۔ 1000 میں سے 2 بچے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب گھروں میں ٹی وی نہیں تھے، جب فلموں کا ماحول نہیں تھا، جب گانے نہیں تھے، جب یہ بے حیائی کے آلات نہیں تھے، اس وقت 2 بچے ہیں 1000 میں سے۔ اب تو وہ 2 بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ اس لیے لوگوں فکر کرو، فکر کرو، زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، منت کر کے سمجھا کے جیسے سمجھو کہ طریقہ کارگر ہو جائے گا۔ بیٹیوں کو شریعت کے راستے پہ چلنا سکھا، انہیں بتاؤ عورت جو مسلمان ہے اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، اسے بتاؤ جب گھر سے نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے، برقعے میں، پردے میں، ورنہ یہ کہ لعنتیں کما کے گھر پہنچو گی اور گھر میں بھی نحوستیں اور بے برکتی آ جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا المرأۃ عورۃ، حضور نے فرمایا جو عورت ہے نا یہ پورے کا پورا پردے کا نام ہے، پردے کا نام ہے۔ عربی زبان میں عورت کا معنی ہی پردہ ہے، پردے کی شے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ، کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، اندازہ کریں صرف خوشبو لگا کے نکلتی، آج بچیاں سکول بھی جاتی ہیں تو پرفیوم لگا کے جاتی ہیں کیونکہ شریعت بتائی نہیں گئی۔ آقا نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے وہ عورت شریف نہیں رہتی، وہ نبی کی نظر میں بدکارہ ہوتی ہے۔ فَهِيَ زَانِيَّةٌ، حدیث کا لفظ پڑھ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے زانی، عورت ہو تو زانیہ، مرد ہو تو بدکار، عورت ہو تو بدکارہ۔ اور جب جاتی ہے
گھر سے نکلتی ہے پردے کے بغیر، شیطان دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ آقا کی حدیث سنیے، شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، عورت کو کہتا ہے جو بن سنور کے جا رہی ہے پردے کے بغیر، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، حدیث ہے نبی کی۔ عورت کو کہتا ہے جو بن سنور کر نکلتی ہے، سرخی پاؤڈر لگا کے بازار جاتی، شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، تو میرا آدھا لشکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شیطانوں کا آدھا لشکر جتنا کام کرتا ہے نا، تو اکیلی اتنا ہی کرے گی، مخلوق خدا کو بھٹکائے گی، گمراہ کرے گی، آنکھوں کے زنا میں مبتلا کرے گی، لوگوں کے ذہن خراب کر دے گی۔ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرا آدھا لشکر نکل آیا بازار میں لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ تو کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آقا کا میلاد مناؤ اور آقا کی شریعت اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہمیں ہے نا، امتی ہیں ہم، امتی ہمیں خوشی ہے۔ ہمیں کس بات کی خوشی ہے؟ کہ حضور ہمیں مل گئے۔ لیکن مدینے کی طرف منہ کر کے پوچھو آقا آپ کی خوشی کس سے ہمیں ہے؟ یہ تو ہماری خوشی ہے، آپ ہمیں مل گئے۔ تو مدینے سے آواز آتی ہے میرے امتی، میری خوشی اس دن ہوگی جس دن پورے کا پورا تو مجھے مل جائے گا۔ لیکن تو پورا ابھی مجھے نہیں ملا، تیری شکل انگریزوں جیسی ہے، تیرے کرتوت ہندوؤں جیسے ہیں، تیرے گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے، ابھی تو پورے کا پورا میرا نہیں بنا، ابھی صرف کلمے کی حد تک میرا بنا۔ تو جب پورے ہو جاؤ گے نا، حضور کے غلام بن جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے رب کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ یہ ممتاز قادری اسی دور کا بندہ ہے، غازی ممتاز اسی دور کی بندہ ہے نا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں کتنے کرم ہوئے تھے، صرف نبی کے نام پر جان واری ہے، جان واری ہے۔ اور ابھی صرف 3 مہینے جیل میں ہوئے تھے غازی ممتاز کو۔ ہمارے ایک بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، بڑی اپروچ کے بعد اسے جیل میں ملنے گئے تھے، ابھی 3 مہینے جیل میں اسے ہوئے تھے، ویسے تو 4 سال رہا نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں صرف یہ پوچھنے گیا تھا کہ غازی، جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں، تو نے تو نبی پہ جان واری ہے، بتا جیل میں کوئی مدینہ سے خیرات آئی ہے؟ کوئی آقا نے بھیک دی ہے تجھے؟ کوئی رنگ نظر آیا عطا کا؟ تو کہتے ہیں میرے سوال پر غازی ممتاز کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا حضرت کچھ نہ پوچھیے، اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غازی ممتاز کہنے لگا لوگوں کی نظر میں جیل کی کوٹڑی ہے، مگر میرے نبی نے میرے لیے مدینے کی گلی بنا دی کہ اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے 12 بار مجھے نبی کا دیدار نصیب ہو چکا۔ تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں جو میرے ساتھ تعلق جوڑ لے، سچا غلام بن جائے، مجھے معلوم ہے وہ گھر میں رہتا ہے یا میرا عاشق جیل میں رہتا ہے، کہا جہاں بھی رہتا ہوں ہم اپنا دیدار کرا دیتے، ہمارا کرم شامل حال ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں پکے سچے نمازی بن جاؤ۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے نبی کو ناراض کر لی، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے نبی کو ناراض کر لی، جس نے گھر میں فلمیں اور ڈرامے چلائے اور ٹی وی رکھا اس نے نبی کو ناراض کر دیا، جس کے گھر کی بہو بیٹیوں نے شریعت کا پردہ نہ کیا اس کا نبی اس سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام الانبیاء کی غیرت کا حال یہ تھا کہ حاتم طائی کافر کی بیٹی ایک جنگ میں قیدی بن کے حضور کے سامنے آئی تھی، کافروں کی عورتیں قیدی بن کے آئی تھی، تو حاتم طائی کی بیٹی کی چادر سر کی نہ کہیں گر گئی تھی اس دکم پیل میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب کی نظر پڑی نا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں ہے تو اللہ کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف اور اپنی وہ کالی کملی کے جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے آقا نے اتار کر کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو، اپنا جسم ڈھانپ لو۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنی محبت سے آج تک میرے سگے باپ نے میرے سر پہ چادر نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے۔ امام الانبیاء فرمانے لگے بیٹی
تو ابھی نبی کی شریعت سے آشنا نہیں ہے. سن، میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. آقا کے غلاموں، اب خود سوچو کہ جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی. آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر ننگے کر لیے، جسم ننگے کر لیے، تو حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ پہلے عورتیں پورے کرتے پہنتی تھی، پورے بازو والے. اب یہ ہے کہ ہاف سے بھی اوپر چلی گئی، پورے بازو ننگے نظر آتے. پہلتے بین والے کرتے پہلے پہنتی تھی، اب یہ ہے کہ گریبان اور گلے اتنے کھلے ہو گئے کہ چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں. پہلے ڈھیلی ڈالی شلواریں پہنتی، اب دیہاتوں میں بھی عورتیں پاجامے پہنتی، ٹائٹ پاجامے پہنتی ہے، جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ بدبخت عورتیں میری امت کی یہ کپڑے پہن کر بھی شریعت کی نظر میں ننگی رہتی ہیں. نساء کاسیات ناریات، حدیث ہے حضور کی کہ میری امت پہ وقت آئے گا عورت ہوگی کپڑے میں مگر شریعت کی نظر میں کپڑے میں ہو کر بھی ننگی ہوگی، کیونکہ کپڑے اتنے ٹائٹ پہنے گی اور لباس اتنا چست پہنے گی کہ جسم کے ساتھ اس طرح لپٹا ہوا ہوگا کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پہ چلاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کے عادی بن جاؤ. بچوں کو سب سے پہلے حضور کے قرآن اور دین کی تعلیم دو، تب جا کر حضور خوش ہوں گے، تب جا کر گھر میں رب اور رسول کی رحمتیں اتریں گی. اللہ رب العزت میرے محترم بھائی جناب غلام فرید صاحب انہیں سلامت رکھے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا، ہمیں اکٹھا کیا اور ہم نے مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی سنا اور پیغام بھی سنا اور سنایا اور بھولا ہوا سبق یاد کر لیا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اعلان کیا حضرت مولانا تصور حسین صاحب نے کہ حضرت صاحب زادہ پیر کاشف حسین صاحب ان کی نعت شریف ہونی ہے، پھر حضرت دعا فرمائیں گے. اسی طرح جم کے بیٹھے اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا